تجھ کو زندگی خوبصورت ہوئی. نماز شروع کر دی, آپ نے چلے 4 مہینے لگا لیے, آپ نے کرتا پاجامہ پہن لیا, داڑھی لمبی کر لی, اگر قرآن پڑھے ہوئے تو قرآن پڑھنا شروع کر دیا. ان باتوں سے کوئی آدمی دیندار نہیں بنتا. یہ دین کی باتیں ضرور ہیں لیکن مکمل دین نہیں ہے. نماز دین کا ایک حصہ ہے, تلاوت دین کا ایک کام ہے, داڑھی رکھنا بھی دین میں ہے لیکن داڑھی میں مکمل دین نہیں ہے. یہ فرق محسوس کرو. قرآن دین ہے لیکن قرآن پڑھنا ہی مکمل دین نہیں ہے. نماز پڑھنا دین ہے لیکن نماز مکمل دین نہیں ہے. دین کا ایک ایک ٹکڑا ہے. ان سب کو اکٹھا کریں گے یعنی ہمارے عقیدے بھی درست, ہماری عبادات بھی ٹھیک, ہمارے معاملات بھی صحیح, ہمارا اخلاق بھی اچھے, تب جا کے آدمی دیندار بنتا ہے. صرف ڈھوک لگانے سے, صرف نماز پڑھنے سے, چلے 4 مہینے لگانے سے کوئی دیندار نہیں بنتا. جیسے کوئی آدمی حج کر کے آ جاتا ہے تو حاجی صاحب ضرور ہے, دیندار تھوڑی ہے. نماز پڑھنے لگا ہے تو نمازی صاحب ہے, دیندار نہیں ہے. دین کے 5 شعبے ہیں موٹے موٹے سے, جو ان 5 پر عمل کرتا ہے وہ دیندار ہے. عقیدے اس کے درست ہونے چاہیے, عبادات اس کی صحیح ہونی چاہیے, معاملات یعنی لین دین خرید فروخت یہ سب اس کے صحیح ہونے چاہیے, معاشرت آپس میں مل جل کر کیسا رہنا چاہیے, ایک دوسرے کو حقوق ادا کرتا ہو, اس کی معاشرت ٹھیک ہو, اخلاق اچھے ہوں, تب جا کے آدمی دیندار بنتا ہے. ہم سب ادھورے دیندار ہیں. کچھ کام سنگوا رکھے باقی چھوڑ رکھا ہے, تو چند باتوں پر عمل کرنے سے دیندار نہیں بنتا. مکمل دین کو اختیار کرنے والا آدمی دیندار بنتا ہے. شاید میں نے وقت زیادہ لے لیا, جو میں نے کہا تھا اس سے زائد ہو گیا ہے. حضرت مولانا تشریف فرما ہوں گے تو مولانا 2 گھنٹہ کریں گے. مولانا حکیم الدین صاحب نہ بس یہ کافی ہے میرے خیال سے. حضرت آ گئے نا بس بلا لیجیے. حضرت مولانا حکیم الدین صاحب تشریف لے آئیے, آپ کا انتظار ہو رہا ہے. تو میری بات کا خلاصہ میں عرض کروں جب تک مولانا آ رہے ہیں. میں نے کیا کہا تھا یاد ہے کسی کو؟ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. نبی ارشاد فرما رہے ہیں میری پوری امت جنت میں جائے گی مگر وہ جو انکار کرتا ہو. اور آج کے جتنے بے عمل مسلمان ہیں یہ سب عملی طور پر انکار کر رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی کی تعلیم کو نہیں مان رہے, یہ سب منکر ہیں, انکار کر رہے ہیں. نبی کی بعثت کا, نبی کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد سمجھو کیوں آئے تھے. صرف نبی کا چہرہ دکھانا مقصد نہیں تھا, نبی کی زیارت کرانا مقصد نہیں تھا. نبی کو تو نمونہ بنایا تھا کہ قرآن تم سے کہے گا نماز پڑھو, قرآن تم سے کہے گا زکوٰۃ دو, قرآن تم سے کہے گا اپنے معاملات ٹھیک کرو, قرآن تم سے یہ کہے گا اولاد کی تربیت کرو. کیسے کی جاتی ہے تربیت, کیسے زکوٰۃ دی جاتی ہے, کیسے نماز پڑھی جاتی ہے, وہ کر کر کے نبی دکھائیں گے. بس ایسے کرتے رہنا, اس لیے بھیجا تھا نبی کو. زیارت کرانا مقصد نہیں تھا. اگر زیارت کرانا مقصد تھا تو قیامت تک ان کی زندگی ہونی چاہیے تاکہ سارے مسلمان زیارت کرتے رہتے. اور کیا مشکل تھا اللہ کے لیے؟ پچھلے پیغمبروں میں ایسے پیغمبر گزرے ہیں جن کی ہزار سال عمر ہوئی ہے. بلکہ حاشیہ جلالین میں لکھا ہوا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی 3700 سال تھی. 3700, 3700. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا, وہ حضرت محمد رسول اللہ کی عمر کو طویل کرتے, قیامت تک وہ زندہ رہتے, ہم اور آپ بھی سب زیارت کر کے صحابی بن جاتے. لیکن بہت چھوٹی سی عمر دی گئی, 63 سال. معلوم ہوا کہ مقصد زیارت کرانا نہیں تھا, مقصد قرآن کے احکام کی مثال. نماز کیسے پڑھی جاتی؟ ایسے پڑھنا جیسے محمد پڑھ کے دکھاتے ہیں. شادی کیسے کی جاتی؟ ایسے کرنا جیسے محمد رسول اللہ شادی بیاہ کر کے دکھاتے ہیں. اور اس کا آپ نے پوری زندگی اہتمام فرمایا ہے. مثلا نماز کی بات ضرورت پیش آئی تو نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں زمین پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے جمعے کے دن. بس 5 منٹ دھیان کرو میری طرف. نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں جب مسجد بن گئی تو ممبر نہیں تھا, ایسی زمین پر, کچی زمین پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیتے تھے, جمعے کی تقریر کرتے تھے. اب مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ ممبر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. تم سمجھو بغیر ممبر کے مسجد بنے ہی نہ. جمعہ میں بھائی یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہے, خود بھی گنہگار ہو رہا, مجھے بھی گنہگار کر رہا ہے. بوٹو میں سمجھو گل جاموس رہے, گناہ مت کرو. دین کی مجلس ہے, قرآن حدیث کی مجلس ہے, علماء کی مجلس ہے, یہ بھی گناہ ہے.
اور کوئی گناہ عام ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گناہ ہونے سے ختم ہو جائے. دنیا فوٹو کھینچ رہی ہے, ویڈیو بنا رہی تھی, اس کا مطلب نہیں ہے کہ بھائی اب عام ہو گئے تو جائز ہو جائے گا. غلط ہوتا ہے. اس لیے کم سے کم دین کی مجلسوں کو ان گناہوں سے بچاؤ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ میں مسجد بنی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر کھڑے ہو کر ہی تقریر فرماتے تھے, جمعے کا خطبہ دیتے تھے. مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, مسجد باہر تک بھر جاتی ہے. اب پچھلے والوں کے لیے دشواری پیش آئی کہ وہاں تک آواز بھی صاف نہیں جاتی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے بھی نظر نہیں آتے. تقریر کرتے وقت, خطبہ دیتے وقت ہاتھ اٹھتا ہے, کچھ اشارے کیے جاتے ہیں, وہ بھی ان کو نظر نہیں آتے. اشاروں سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے. اب پچھلے والے دشواری محسوس کرتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. تو ایک صحابیہ نے درخواست لگائی, اے اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو میں ممبر بنوا دوں تاکہ آپ اس پر چڑھ کر تقریر کریں تو سب کو آپ کا چہرہ بھی دکھائی دے گا, آپ کے اشارے بھی دکھائی دیں گے, بات دور تک پہنچ جائے کرے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی.